تو مرکز المعارف کے پاس تو تربیت کا بہت اچھا تجربہ ہے، اس لیے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پہلو ذمہ داروں کی نظروں میں مضبوطی کے ساتھ ہوگا۔ امید یہ ہے کہ مرکز آن لائن مدرسے کے ذریعے یہی ذہن، یہی مزاج، یہی فکر عام ہوگی۔ اس زمانے میں جو چیلنج ہیں، یہ مرکز المعارف المفن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں عہد نو کے ہر سوال کا جواب ہے۔ یہ مرکز المعارف المفن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں حضرت الاستاد حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند، نائب صدر جمعیت علماء ہند سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سپاہ تازہ برانگیز مز ولایت عشق کے در حرم خطر از بغاوت خیردست۔ جو کام آج شروع ہو رہا ہے یہ بڑا کام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم کے جامع کلمات اور تائید کے بعد کسی تفصیلی تائید یا اور گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، اور جو کچھ مضامین تھے وہ حضرت مولانا شوکت علی صاحب کے بیان میں آ گئے ہیں۔ یہاں جو بات ہے مرکز آن لائن مدرسہ، اس میں تو دینی علوم ہی پڑھائے جانے ہیں، کوئی اور علوم نہیں پڑھائے جانے ہیں، صرف میڈیم بدلا ہے، ذریعہ تعلیم بدلا ہے، اور باقی سب کچھ وہی ہے انشاءاللہ۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مرکز کے دائرہ کار کی ایک بڑی توسیع ہے انشاءاللہ۔ ہمارا خیال تو یہ بھی ہے، میں بہت دنوں سے یعنی تقریباً 5-6 سالوں سے ادھر ادھر ایک دو ملکوں میں جانا ہوا اور کچھ لوگوں سے ملنا ہوا، تو اس ضرورت کا احساس بھی ہوتا ہے کہ ہمارا جو مکمل نصاب ہے درس نظامی، اس کا بھی مکمل انگلش میں تدریس کا ہمارے یہاں انتظام ہونا ضروری ہے، ایسا میرا خیال ہے۔ یہ میں شروع میں سمجھا تھا کہ یہ وہی چیز ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا کورس تو الگ بنایا گیا ہے، اور بلا شبہ وہ ایک مستقل ضرورت ہے اور اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں اس بات کا تذکرہ کرنا بھی بالکل مناسب ہے، اور آئندہ مولانا یا دارالعلوم یا جو بھی اللہ تعالیٰ جس سے کام لے اس سلسلے میں کوئی فیصلہ کریں تو اس کا بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور دنیا کے مختلف ملکوں میں اس طرح کا نظام قائم ہے، ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں تو خاص طور سے دنیا کے ان ملکوں کے بچے جو جہاں مسلمان دیندار مسلمان رہتے ہیں اور ان کے بچے وہیں پیدا ہونے کی وجہ سے اردو نہیں سمجھتے، تو وہاں جا کر پڑھتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں۔ اس مدرسے کے ذریعے کام، جیسے مولانا نے تربیت کی طرف توجہ دلائی، تو مرکز المعارف کے پاس تو تربیت کا بہت اچھا تجربہ ہے، اس لیے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پہلو ذمہ داروں کی نظروں میں مضبوطی کے ساتھ ہوگا۔ میں نے حضرت محتمم صاحب سے عرض کیا تھا، اور حضرت نے فرمایا تھا کہ میرے ذہن میں بھی یہ بات پہلے سے ہے، یہ جو مجمع یہاں بیٹھا ہے یہ مجمع نہیں بلکہ یہ جو منتخب افراد، جن میں سے ایک ایک آدمی ایک ایک جماعت کے درجے میں ہے، جو اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، اور اگر ہمارے کسی عام قصباتی ماحول میں ان میں سے کوئی چلا جائے تو انشاءاللہ کسی کے بارے میں یہ تصور نہیں ہوگا کہ یہ انگلش کا ایک لفظ بھی جانتا ہوگا صورت شکل دیکھ کر۔ تو یہ اس تربیت کا سب سے بڑا اور شاندار امتیاز اور نمونہ اور ثبوت ہے۔ ہمیں ہمیشہ یہ ڈر لگا ہے، اور وہ ڈر ہے اپنی جگہ، کہ ہم اگر انگریزی پڑھیں تو ہماری دینداری، ہمارا تسلم متاثر ہو جائے، جیسا کہ حضرت محتمم صاحب نے اشارہ بھی شاید کیا تھا یا کرنا چاہتے تھے کہ یونیورسٹیوں میں جو جاتے ہیں ہمارے فضلاء، تو ان کے اوپر وہ رنگ دوسرا چڑھ جاتا ہے کبھی کبھی۔ لیکن مرکز المعارف کی تیار کردہ اس نسل کو دیکھ کر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ اگر یہ خطرہ تھا کہ ہمارا آدمی وہاں جا کر انگریز بنے یا دینداری میں پیچھے چلا جائے، تو یہاں تو ہم نے الحمدللہ انگریزی کو دیندار بنا لیا ہے۔ یہ گویا اس تربیت کا اعلیٰ ثبوت ہے، اور امید یہ ہے کہ مرکز آن لائن مدرسے کے ذریعے یہی ذہن، یہی مزاج، یہی فکر عام ہوگی۔ اس زمانے میں جو چیلنج ہیں، مجھ سے زیادہ آپ حضرات، میں قسم بھی کھا لوں تو حانس نہیں ہوگا کہ آپ مجھ سے زیادہ واقف ہوں گے، لیکن جتنا میں جانتا ہوں اس کی روشنی میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ جو میں نے شعر پڑھا ہے فارسی کا، ہمارے کچھ حضرات تو سمجھ گئے، لیکن ظاہر ہے کہ فارسی اس زمانے میں عام نہیں ہے، اس میں جو بات کہی گئی ہے کہ ہم ولایت عشق سے ایک سپاہ تازہ تیار کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ عقل کی بغاوت سے حرم تک بغاوت کا اندیشہ ہے، عقل کی آزادی سے۔ تو یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اس زمانے کا، جو لوگوں کو صراط مستقیم سے بھٹکا رہا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس مدرسے کے ذریعے، ہم اس کو مختصر لفظوں میں مدرسہ ہی کہہ دیں، اس مدرسے کے ذریعے سے انشاءاللہ اس مشن پر بھی کام کرنے میں مدد ملے گی۔ اللہ رب العزت اس میں کامیابی دے اور ہر قسم کے شر و فساد سے حفاظت کے ساتھ اس کو منزل تک پہنچائے، اور حضرت مولانا بدر الدین صاحب دامت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ اتنی عمر صحت کے ساتھ عطا فرمائے کہ وہ اپنے ان تمام کاموں کے ثمرات دیکھیں، جیسے مولانا مزمل صاحب نے کہا بھی ہے، اور ابھی مولانا نے یونیورسٹی کا وہ دکھایا ہے، جو ماڈل ہے تعمیرات کا، وہ یونیورسٹی بھی قائم کرنے جا رہے ہیں۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس مشن کو بھی کامیاب فرمائے۔ میں سوچ رہا تھا کہ آپ کی یونیورسٹی جلدی سے قائم ہو جائے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جو مشن شروع کیا تھا وہ اس نقطے پر پہنچ گیا جہاں پہنچ کر آدمی مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے بھی کچھ کر دکھایا۔ یہ اصل میں کام اللہ تعالیٰ لیتے ہیں۔ اللہ سے ہم سب دعا کریں، مولانا کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اللہ ہم سب کو اور ہماری تمام صلاحیتوں کو اپنی مرضیات کے لیے استعمال فرمائے اور ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔